اس رات پہرے کی ذمہ داری کپالہ سردارنی ہی کو سونپ دی گئی اور سویرے رانا صفدر نے جو رپورٹ دی وہ حیران کن تھی۔ اس نے بتایا 3 کوکیوں کے ساتھ رات سردارنی خود پہرے پر تھی اور پہرے کے ناکے کیمپ سے 150-200 قدم ہٹ کر مقرر کیے گئے تاکہ اگر کوئی خطرہ کیمپ کی طرف بڑھتا نظر آئے تو اسے پرے پرے روک لیا اور ختم کر دیا جائے۔ سردارنی نے تینوں کوکیوں کو خبردار کر دیا تھا کہ ان کی نظروں سے بچ کر اگر کوئی سانپ بھی پڑاؤ کے اندر چلا گیا تو انہیں معاف نہیں کرے گی۔ سردارنی کا یہ حکم سن کر کوکیوں کی آنکھیں چراغوں کی طرح روشن ہو گئیں اور وہ ساری رات کسی تبدیلی کے بغیر ڈیوٹی دیتے رہے۔ آدھی رات کے وقت نہ جانے کدھر سے ایک بھوکا بھیڑیا انسانوں کی بو سونگھتا ہوا کیمپ کی طرف آ نکلا۔ ناکے پر متعین کوکی پہرے دار نے اندھیرے کے باوجود اسے آتے دیکھ لیا اور دور سے تاک کر بھالا مارا جو بھیڑیے کے جسم میں کھپ گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں نے رانا صفدر کے ساتھ جا کر بھیڑیے کی لاش دیکھی۔ جب پلٹ رہا تھا سردارنی مل گئی اور بولی، رات گولی نہیں چلی صاحب، بھالا چلا۔ رانا کی رپورٹ اور سردارنی کی مستعدی حیرت انگیز تھی۔ کوکی پہرے میں ہرنام سنگھ کی طرح ہوشیار اور چوکس ثابت ہوئے تھے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس خطرناک سفر میں ہمیں ایسے ہی چست و چالاک پہرے داروں کی ضرورت تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، دریائے سالوین کے گھاٹ سے جو سفر شمال کی طرف شروع ہوا وہ بڑے جوکھوں کا تھا۔ راستے بڑے مشکل تھے، اتار چڑھاؤ تھکا دینے والے، اور گھاٹیوں کے کنارے جن پر ہم چلتے رہے بے حد خطرناک تھے۔ کیمپ لگتے ہی سب لوگ تھکن سے چور ہو کر گر جاتے تھے، مگر دوسری، تیسری اور چوتھی منزل پر بھی کوکی کبھی سردارنی اور کبھی گھومبی سردار کی نگرانی میں پہرا دیتے رہے۔ وہ دن کو سفر اور رات کو چوکسی کرتے۔ 5ویں دن جو سفر شروع ہوا وہ بڑا عجیب اور انوکھا تھا، کیونکہ راستے کچھ اور اوگھٹ اور ارد گرد کے منظر یکلخت تبدیل ہو گئے تھے۔ ہر منظر وحشت و ویرانی کی تصویر پیش کرنے لگا۔ جوں جوں آگے بڑھے وحشت و ویرانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہر طرف سے بے رونق، بے ہنگم ٹیلے، ویران و سنسان پرحال فضا جس میں ایک عجیب سی دہشت سانس لے رہی تھی۔ راستے پرخطر اور ان پر ایسا خوف سا چھایا ہوا جیسے موت پیچھا کر رہی ہو۔ ہر قدم پر ایک نیا خطرہ سے محسوس ہوتا، گویا کوئی آسیب ناگہاں ہم پر جھپٹ پڑے گا۔ حالانکہ میں اور میرے دوست نہ آسیبوں اور بھوتوں کو مانتے ہیں نہ بدروحوں کو، اس کے باوجود ایک انوکھا سا ہراس ہمارے پیچھے پیچھے حرکت کر رہا تھا اور میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا آخر یہ ہال، یہ خوف کیسا ہے؟ غالباً سفر کی مشکلوں اور مناظر کی ویرانی نے ایک ایسے خطرے کا روپ دھار لیا تھا جس کا کوئی نام نہ تھا۔ شام کا جھٹپٹا پھیلنے سے قبل ہم ایک بہت ہی خطرناک اور بلند گھاٹی کے کنارے پتلی سی پگڈنڈی سے گزرے جو کہیں 2-2.5 فٹ، کہیں اس سے بھی کم چوڑی تھی۔ نیچے سینکڑوں فٹ کی محیط گہرائی، اوپر تلوار کی دھار کا سا راستہ، 4-5 فرلانگ کا وہ بھیانک راستہ کوئی 1 گھنٹے میں اس وقت طے ہوا جب شام کی زلفیں کھل گئیں اور آسمان کی پنہائیوں میں چاند چمکنے لگا۔ گھاٹی کا شمالی نشیب اترتے وقت بڑی عجیب وحشت ناک صدائیں ہمارے آس پاس منڈلاتی رہیں، جیسے روایتی بدروہیں بین کر رہی ہوں۔ حالانکہ وہ اس علاقے میں بھٹکنے والی آوارہ ہواؤں کی گشت کا شور تھا جو دہشت و وحشت کی آوازوں میں ڈھل کر ہماری سماعت سے ٹکراتا، مگر لگتا یوں تھا جیسے گھاٹی کی ترائی میں چھپ کر بیٹھی ارواح خبیثہ چلا رہی ہوں۔ قارئین کو یاد ہوگا ہم نے سالوین کی گھاٹی پر یہ بات طے کر لی تھی کہ پہلی 4 منزلوں کے بعد دن کو قیام اور رات کو سفر کریں گے، مگر 5ویں روز ہم نے انجانے خوف سے جو ہمارے پیچھے لگ گیا تھا تیز سفر کیا، بلکہ چاند کی روشنی میں سفر آدھی رات تک جاری رہا، اور جب پہاڑی ٹیلوں کے درمیان ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا ہم تموچا کی بستی سے صرف 1.5 دن کی مسافت پر تھے۔ اس رات پہرا تبدیل ہو گیا اور ہرنام سنگھ نے دوگل کے ساتھ ڈیوٹی سنبھال لی۔ سارا دن اور نصف رات تک سفر کیا تھا، اس لیے سب بے سدھ ہو کر سوئے اور سویرے معمول کے مطابق بیدار ہو گئے، مگر اسی روز ہمیں سارا دن وہیں ٹھہرنا اور رات کو سفر کرنا تھا۔ اس علاقے میں پہرے کی ذمہ داری ہرنام سنگھ اور دوگل یا بودھی اور کریاپا پر تھی، جنہیں 2-2 کی ٹولیوں میں 6-6 گھنٹے پہرا دینا تھا۔ دن کے اجالے میں ان ٹیلوں کا جائزہ لیا جہاں کیمپ لگایا تھا تو ان کی وحشت و ویرانی پر کسی مرگھٹ کا گمان ہوا۔ وہ ٹیلے آگے پیچھے کسی محلے کے گھروں کی طرح پھیلے تھے جن کے درمیان کہیں کہیں تھوہر کے اکا دکا 2 شاخے 7 شاخے پودے اس مقام کی ویرانی، ہیبت اور دہشت میں اضافہ کر رہے تھے۔ حد نظر تک آسیبی ماحول دکھائی دیتا اور دور و نزدیک کوئی پرندہ بھی اڑتا نظر نہ آتا تھا،
دن کو قیام کرنے کے لیے ہمیں ایسے ہی اجاڑ اور سنسان مقام کی ضرورت تھی جہاں کسی قافلے کے پڑاؤ کو گمان بھی نہ ہو سکے۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم پھر سو گئے تاکہ رات کی نیند دن کو پوری کر سکیں۔ ساپہر کو آنکھ کھلی تو پہرا بھی بدل چکا تھا۔ بودی اور کریاپا کی جگہ ہرنام سنگھ اور دگل ڈیوٹی دے رہے تھے۔ میں پرنسس اندرا کے ساتھ خیمے سے نکل آیا۔ باہر رانا صفدر اور پروفیسر اسلم تاش سے جی بہلا رہے تھے۔ ہم دونوں ان کے قریب جا بیٹھے کہ کھیل میں شریک ہو سکیں، مگر ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ سامنے شمال کی جانب ایک ٹیلا چھوڑ کر دوسرے ٹیلے پر نظر پڑی جو کسی قدر بلند تھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس ٹیلے کے ابھرے ہوئے پتھروں کے درمیان چھوٹے سے خلا میں پہلے سر، پھر سر کے ساتھ ایک چہرہ بھی نمودار ہوا، اور وہ ان پتھروں کی اوٹ میں صرف 5-6 انچ چوڑے خلا سے کسی چور اور دراصل کسی جاسوس کی طرح ہمارے کیمپ کا جائزہ لینے لگا۔ میں ایک وحشی کو اپنے کیمپ کی جاسوسی کرتے دیکھ کر سکتے میں آ گیا، کیونکہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی کو ہماری آمد کا پتہ چل گیا ہوگا یا کوئی ہمارا کھوج لگاتا اس اجاڑ اور سنسان مقام تک بھی آ سکتا ہے۔ میں بجلی ایسی تیزی سے اٹھا اور اپنے خیمے میں گھس گیا۔ جب 375 میگنم کی رائفل لے کر نکلا، میرے دوست ہکا بکا رہ گئے۔ اسی لمحے جب میں انہیں حیران و پریشان چھوڑ کر شمال کی طرف بھاگا، 303 کا ہیبت آفرین دھماکہ ہوا اور میں نے وحشی کا جسم پتھروں کے پیچھے الٹتے لڑھکتے دیکھا۔ ہرنام سنگھ کہیں اسی ناکے پر تھا جسے وحشی نہ دیکھ سکا، مگر ہرنام سنگھ نے اسے دیکھ لیا اور 303 کی ایک انگل لمبی گولی نے اس کا کھنا کھول دیا تھا۔ میں گولی چلنے کے بعد بھی اسی ناکے کی طرف بھاگتا رہا جہاں سے فائر ہوا تھا کہ چند ہی ساعتوں میں ٹیلے کے نیچے ٹاپوں کی آواز بلند ہوئی۔ میں اندھا دھند ٹیلے پر پھلانگتا چلا گیا اور فوراً ہرنام سنگھ کے عقب میں جا پہنچا، جس کی رائفل کی نالی گھوڑے پر فرار ہوتے کسی دوسرے وحشی کا نشانہ لے رہی تھی۔ اچانک میں نے 70-80 فٹ اونچے ٹیلے سے اس گلی میں جو 2 ٹیلوں کے درمیان پیدا ہو گئی تھی ایک وحشی کو گھوڑے پر سوار سنگلاخ ہموار زمین کی جانب سرپٹ بھاگتے دیکھا۔ ٹیلے کے کنارے کے پتھر اس پر فائر کرنے میں حائل ہو رہے تھے۔ پھر وہ 375 میگنم کی رینج سے تو بہرحال دور تھا، کیونکہ میرے اور اس کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ میرا اس پر فائر کرنا بیکار ہوتا۔ البتہ 303 چونکہ دور تک مار کر سکتی ہے، اس لیے ہرنام سنگھ ہولے ہولے اپنی رائفل کی نال کو سرپٹ بھاگتے ہوئے گھوڑے کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہا تھا۔ اس نے میرے قدموں کی آہٹ سن لی تھی۔ میں نے کہا، ہرنام سیاں، یہ وحشی بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ اسی اثنا میں وحشی کا گھوڑا کنارے کے پتھروں کی اوٹ سے نکلا اور فاصلہ اگرچہ کچھ اور بڑھ گیا تھا، پھر بھی ہرنام سنگھ نے واحد گرو کا نام لے کر لبلبی دبا دی۔ ایک لرزہ خیز دھماکہ ہوا اور وحشی گھوڑے سمیت سنگلاخ زمین پر گرا۔ گولی اس کی پشت میں لگی اور ریڑھ کی ہڈی کو توڑتی جسم میں اتر گئی۔ گھوڑا رائفل کے دھماکے اور سوار کے بے ہنگم انداز میں لڑکنے کی وجہ سے توازن قائم نہ رکھ سکا اور ٹھوکر کھا کے اس کے ساتھ ہی زمین بوس ہوا۔ اتنی دور سے سرپٹ بھاگتے گھوڑے پر ہرنام سنگھ کے بے داغ نشانے کو دیکھ کر میں اش اش کر اٹھا اور اس کے ساتھ ہی ٹیلے کے نشیب میں دوڑتا چلا گیا۔ ہرنام سنگھ نے دوسرے وحشی کا مک اٹھپ دیا تھا۔ کیمپ میں زبردست ہلچل مچ گئی تھی۔ کپالا سردارنی بھی اپنے کوکیوں سمیت بڑی تیزی کے ساتھ نکل کر اس جگہ پہنچ گئی جہاں گھوڑا اور سوار گرے تھے۔ اس نے زخمی اور جانبلب وحشی کو اپنے بھالے کی نگرانی میں لیا۔ کوکیوں نے فوراً گھوڑے کو قابو کیا، بلکہ تھوڑی سی جد و جہد سے اس دوسرے خالی گھوڑے کو بھی پکڑ لیا جس کا سوار بلند ٹیلے پر ہرنام سنگھ کی گولی کا نشانہ بنا تھا۔ ہمارے پیچھے پیچھے پرنسس اندرا، اس کے باڈی گارڈز پروفیسر اسلم، رانا صفدر اور دگل بھی وہاں پہنچ گئے، اور دگل نے جو وحشیوں کی بولی کے چند الفاظ جانتا تھا، جانبلب زخمی سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ شاید وہ سخت اذیت اور جانکنی کی کیفیت میں مبتلا تھا، اس لیے کچھ کہنے سننے سے معذور ہو گیا تھا۔ مگر دگل نے اچانک تموچا کا نام لیا۔ یہ نام سنتے ہی مرتے ہوئے وحشی کے چہرے پر ایک دم حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ پھر وہ لمحہ تو بڑی حیرت کا تھا جب ہم نے دگل کو ناگہاں چونکتے دیکھا۔ اس نے بھی وحشی کو پہچان لیا، کیونکہ وہ اپنی اسیری کے دنوں میں 23 راتیں تموچا کے محل میں رہا تھا، اور دم توڑتے وحشی کا چہرہ تموچا کے ان خاص پہرے داروں میں سے ایک کا تھا جو اس کی حفاظت و نگرانی پر مامور تھے۔ جیسا دگل نے بعد میں بتایا، اس نے وہ چہرہ 3-4 بار وہیں دیکھا تھا۔ وحشی کے حلق سے بھی خوف کی چیخ اس لیے نکل گئی تھی کہ اس نے تموچا کا نام سننے کے بعد دگل پر توجہ کی نظر ڈالی تو اسے پہچان گیا تھا۔
دگل نے اس کا نام پوچھا۔ غار نشین کی قسم دی تو اس نے اپنا نام تورگا بتایا، مگر اپنے ساتھی کا نام نہ بتا سکا، کیونکہ اسی لمحے ایک دم اس پر نزا کی حالت طاری ہوئی اور فوراً ہی گردن ڈھلک گئی۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ دونوں وحشی تموچا کے قبیلے سے تعلق رکھتے اور ہمارے کیمپ تک آ گئے تھے، مگر حیرت اس پر تھی کہ انہوں نے ہمارا کھوج کس طرح لگایا اور کیسے ان ٹیلوں تک پہنچ گئے جہاں ہم خود کو محفوظ سمجھ رہے تھے۔ پھر ہرنام سنگھ کی نظروں سے بچ کر کیمپ تک پہنچنا اور ٹیلے پر چڑھ جانا مزید حیرت انگیز تھا۔ تاہم اس کی تیز نظروں نے کچھ گڑبڑ محسوس کی اور معاملے پر فوراً ہی قابو پا لیا تھا۔ اس روز ہرنام سنگھ نے جس ہوشیاری، مستعدی اور نشانے کی اعلیٰ مہارت کا ثبوت دیا وہ بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ اگر وحشی سوار جو اپنے ساتھی کی ہلاکت پر بھاگ نکلا تھا بچ کر نکل جاتا تو جا کر وحشیوں کو ہمارے بارے میں خبردار کر دیتا، پھر نہ جانے صورتحال کیا ہوتی۔ مگر ہرنام سنگھ کی گولی نے اس کا راستہ تبدیل کر دیا اور بستی کی طرف لوٹنے کی بجائے اسے دوسری دنیا میں پہنچا دیا جہاں کوئی کسی کی جاسوسی نہیں کر سکتا۔ اس اثنا میں رانا صفدر، وکرم اور بودھی ٹیلے سے اس وحشی کی لاش بھی اتار لائے جو پہلے ہلاک ہوا تھا۔ اس کی کھوپڑی اڑ گئی اور چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ ہرنام سنگھ نے پیشانی کا نشانہ لے کر گولی چلائی تھی جو ٹھیک نشانے پر بیٹھی تھی۔ ہم نے ٹیلوں کے ارد گرد گھوم پھر کر اچھی طرح دیکھ لیا۔ ان دونوں کا نہ کوئی تیسرا ساتھی تھا، نہ قرب و جوار میں وحشیوں کی کسی ٹولی کے آثار دکھائی دیے۔ پہلے یہی خیال گزرا تھا شاید آس پاس کہیں ان کا کوئی ایسا گروہ پوشیدہ ہو جو بھولے بھٹکے مسافروں کی تلاش میں پھرتا رہتا ہے، مگر یہ خیال درست نہ تھا۔ پھر دونوں وحشی ناگہاں کہاں سے نکل آئے تھے؟ اچانک دگل کہنے لگا، صاحب یہ دونوں تموچا کے خاص آدمی تھے۔ ہو سکتا ہے غار والے نے اپنے حجرے میں بیٹھے بیٹھے ہمیں آتے دیکھ لیا ہو اور تموچا کو آگاہ کر دیا ہو۔ دونوں وحشی اسی کے بھیجے ہوئے اور ہمارے بارے میں معلومات حاصل کرنے آئے تھے، مگر ہم نے انہیں واپس نہیں جانے دیا۔ تموچا کل تک ان کی واپسی کا انتظار کرے گی، جب یہ نہ لوٹے تو کچھ اور آدمی بھیجے گی۔ دگل نے اس خیال کا اظہار غار والے کے حوالے سے کیا تھا۔ مجھے اس کی بات قرین قیاس معلوم ہوئی، جو پراسرار تگائی کی طرح الگ تھلگ تنہا رہتا، دھرتی اور آکاش کے درمیان جھانکتا اور ماضی، حال یا مستقبل کی تصویریں یا پرچھائیاں سی دیکھ لیتا تھا۔ مگر مستقبل نے ہمارے لیے اپنے سینے میں کیا چھپا رکھا تھا؟ غار نشین اس کے متعلق کوئی قطعی علم نہ رکھتا تھا۔ اگر اس نے ہمارے بارے میں کوئی دھندلی سی تصویر دیکھ لی تھی اور تموچا نے اسی تصویر یا پرچھائی کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنے آدمی ہماری طرف بھیجے تھے تو ہم نے اس کی معلومات اور پیغام رسانی کا سلسلہ توڑ دیا تھا۔ اب تموچا کے ساتھ غار والا بھی اندھیرے میں ہوگا۔ میں نے فوراً تموچا کی بستی کی طرف روانگی کا فیصلہ کر لیا تاکہ غار نشین کو کوئی اور دھندلی تصویر دیکھنے کا موقع نہ دوں۔ ہم نے دونوں وحشیوں کو گڑھے کھود کر دفن کر دیا کیونکہ ہمارے پاس ان کی لاشیں جلانے کا سامان تھا نہ وقت۔ ان کے دونوں گھوڑے میرے اور پروفیسر اسلم کی سواری کے کام آئے۔ وہ گھوڑے ان راستوں کو ہم سے بہتر طور پر جانتے تھے جدھر ہمیں جانا تھا۔ چاند کی روشنی میں ہم نے کیمپ اٹھایا اور اپنے پروگرام کے مطابق تموچا کی بستی کی طرف کوچ کیا جو وہاں سے 1.5 دن کی مسافت پر تھی۔ اب پارٹی کی رہنمائی میں خود کر رہا تھا اور میرا رہنما بودھی تھا جو ہرنام سنگھ کے ساتھ میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ ہمارے سفر کا انتہائی سنسنی خیز مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ تورگا اور اس کے ساتھی کو گڑھوں میں دفن کرنے کے بعد ہم نے پڑاؤ اٹھانے میں اس لیے جلدی کی تھی کہ وحشیوں کے غار نشین پیشوا کو ہماری تصویریں یا پرچھائیاں دیکھنے کا موقع نہ مل سکے، اور اس سے پہلے کہ تموچا دوسرے خبر رساں ہماری طرف بھیجے ہم ناگہاں وہاں پہنچ جائیں۔ دونوں وحشیوں کے گھوڑے جو مال غنیمت میں ہمیں مل گئے تھے قد کاٹ کے چھوٹے مگر بڑے سریع الحرکت اور تیز رفتار تھے۔ میں تورگا کے سیاہی مائل سرخ رنگ کے کمیت پر سوار تھا جسے دگل نے ملکہ تموچا کے رکھوالے کی حیثیت میں جانا۔ گھوڑا اگرچہ اپنی پشت پر سوار کی تبدیلی محسوس کر رہا تھا مگر دم بخود اس راستے پر ہو لیا جو زرد وحشیوں کی بستی کو جاتا تھا۔ یہ وضاحت بھی کرتا چلوں کہ وہ راستے جن پر ہم نے سفر کیا معروف اصطلاح میں راستے نہیں تھے، کیونکہ وہاں کوئی باقاعدہ راستہ تو تھا ہی نہیں، نہ کوئی پگڈنڈی تھی جو آتے جاتے پیروں کے نشان سے بن جاتی ہے۔ پربتوں، ٹیلوں، وادیوں اور گھاٹیوں کے درمیان جو قدرتی حاشیے اور نشانات ابھر آتے ہیں یا پھر سفر کے لیے ہم جو سمتیں متعین کر لیتے انہیں راستے کہتے تھے۔ ہماری پارٹی کے 3 آدمی پہلے بھی اس علاقے سے گزر چکے تھے۔ ان کے ذریعے ہم نے جو نقشہ تیار کیا تھا، جو سمتیں متعین کر لی تھیں، چاندنی رات میں پارٹی انہی سمتوں یا راستوں پر رواں تھی۔
بودی ہمارے آگے آگے ارد گرد کے ماحول کا بغور جائزہ لیتا اور بدلتے مناظر کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کے اشاروں سے پتہ چلتا تھا کہ ہم ٹھیک سمت یا ٹھیک راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اندازے کے مطابق تموچا کی بستی اب صرف 1.5 دن کی مسافت پر تھی، اور یہ فیصلہ پچھلے پڑاؤ ہی پر کر لیا گیا تھا کہ ہم اس بستی میں رات کو داخل ہوں گے۔ اس پروگرام کے مطابق ہمیں رات بھر تیز سفر کرنا اور دن چڑھے کسی ایسی جگہ قیام کرنا تھا جہاں کوئی ہمیں دیکھ نہ سکتا۔ اندیشہ صرف اس بات کا تھا کہ تموچا اپنے خبر رسانوں کی واپسی کا انتظار کرے گی، اور جب وہ نہیں لوٹیں گے تب ضرور سوچے گی کہ وہ کسی مشکل میں گرفتار ہو گئے ہیں یا انہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس صورت میں غار نشین سے کہے گی کہ وہ ان کی پرچھائیاں دیکھے اور معلوم کرے کہ ان پر کیا بپتا آ پڑی ہے۔ اگر اس نے غار میں بیٹھے بیٹھے ہمیں سفر کرتے دیکھ لیا تو تموچا کو ہمارے منصوبے سے آگاہ کر دے گا اور وہ اپنے بچاؤ کا پیشگی بندوبست کر لے گی۔ ہماری جیت اسی میں تھی کہ وحشی ہمارا منصوبہ نہ جان سکیں اور غار والا ہماری تصویریں اور پرچھائیاں نہ دیکھ پائے۔ تنہائی کا چلہ کاٹنے اور پرچھائیاں دیکھنے والے زمین میں اسی طرح جھانک لیتے ہیں جس طرح روح دیواروں کے آر پار دیکھ لیتی، بلکہ ان کے درمیان سے کسی دروازے کے بغیر گزر بھی جاتی ہے۔ ہمیں غار نشین کی پرچھائیاں دیکھنے والی آنکھ سے بچنا اور اس کی دوسری کوشش سے پہلے بستی میں داخل ہونا تھا۔ اس لیے اوگھٹ راستوں کے باوجود سفر کی رفتار تیز تھی۔ گزشتہ 2 دن سے ہم جس علاقے میں سفر کر رہے تھے اس کی وحشت و ویرانی کا حال ماسبق میں بیان کر آیا ہوں۔ ایک انجانا خوف و ہراس ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، لیکن جن راستوں پر ہم ٹھنڈے چاند کے نیچے سفر کر رہے تھے ان کی ویرانی اور وحشت اپنی مثال آپ تھی۔ اگرچہ ہم ایسے اونچے اور برف پوش پروتوں سے گزر چکے تھے جہاں کوسوں آبادی کا نام و نشان نہیں، اور گونگے پہاڑوں کا گھمبیر سناٹا ایک عجیب سی وحشت اور خوفناک تنہائی کا احساس دلاتا تھا جو ہمارے قدموں کی چاپ اور ہماری اپنی آوازوں سے ٹوٹتا رہا، مگر اس علاقے کا سناٹا اونچے پربتوں کے سناٹے سے زیادہ پرہول اور اس کی تنہائی اجاڑ شمشانوں اور قبرستانوں کی تنہائی سے زیادہ دہشت انگیز تھی۔ کسی شمشان میں اندھیری رات کو پیپل کے پتے بھی ہوا سے کھڑکتے ہیں تو آدمی اس خیال سے کانپ اٹھتا ہے کہ چڑیلیں تالیاں بجا رہی یا بھوت ڈھول پیٹ رہے ہیں، اور اس تصور ہی سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں کسی ایسی مخلوق کا وجود نہیں، اور بھوتوں کی خوفناک شکلیں، لمبی لمبی چوٹیاں یا چڑیلوں کے الٹے پیر انسان کے اپنے ہی خوف کی تصویریں ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس علاقے کی وحشت و ویرانی کا ہولناک احساس اور عجیب سی تنہائی کا دہشت ناک سناٹا میرے اعصاب کو بھی مزمحل کیے دیتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی غیر ارضی مخلوق وہاں بسیرا لیتی ہو۔ چاندنی راتوں میں سفر عموماً خوشگوار ہوتا، اور چاندنی میں ڈوبے مناظر کی جھلک دل و نگاہ کی فرحت کا سامان ہوتی ہے، کیونکہ پیغمبروں اور ملہموں اور شاعروں کے دل بھی چاندنی راتوں میں بیدار ہوتے اور کائنات کی دلکش نمود اور بالیدگی پر خالق کائنات کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ لیکن وہ علاقہ جس میں ہم سفر کر رہے تھے خوف و ہراس کی تصویریں پیش کر رہا تھا، بلکہ اس علاقے پر چاروں کھونٹ تنا ہوا آسمان اور اس آسمان پر چمکتا ہوا چاند بھی زرد، اداس اور سہما سہما سا دکھائی دے رہا تھا، جیسے کسی خوف سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا ہو۔ ویران پہاڑوں، ٹیلوں، گھاٹیوں، میدانوں میں زرد چاندنی دھوپ چھاؤں کا منظر پیش کر رہی تھی، اور ہر آن یہ دھڑکا محسوس ہوتا تھا کہ چھاؤں کی کسی تاریک ٹکڑی یا کسی ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر کوئی اندیکھی مخلوق ناگہاں ہم پر جھپٹ پڑے گی۔ عجیب بات ہے، یہ احساس پارٹی کے ہر شخص کے ذہن کو پریشان کر رہا تھا کہ یہ علاقہ کسی غیر ارضی مخلوق کا مسکن ہے۔ ہر آدمی چونک چونک جاتا، اور کوکی لوگ جو بھوتوں اور چڑیلوں کی خالی مورتیاں بناتے اور ان کی پوجا کرتے بڑے خوفزدہ نظر آتے تھے۔ آڑے ترچھے کٹے پھٹے ٹیلوں کے درمیان لمبوتری چٹانیں یوں دکھائی دیتی تھیں جیسے بھوتوں کی لمبی لمبی چوٹیاں اوپر اٹھی آسمان کو چھو رہی ہوں۔ کہیں کہیں یکا و تنہا کھڑے کبڑے درخت یا تھوہر کے بڑے بڑے 2 شاخے پودوں پر شبہ ہوتا تھا، گویا چڑیلیں اپنے پیچھے کو مڑے ہوئے پیر نکالے بال بکھرائے راستوں میں کھڑی ہوں۔ اور ایسی وحشت ناک تھی وہ ویرانی، تنہائی اور خاموشی کہ ہر نام سنگھ جیسا دبنگ فوجی بھی جو بودی کے ہمراہ میرے آگے آگے چل رہا تھا کبھی کبھی اچانک رک کر کچھ دیکھنے کچھ سننے کی کوشش کرنے لگتا۔ پرنسس انترا، جس کے دونوں باڈی گارڈز اس کے دائیں بائیں چل رہے تھے، اپنا گھوڑا بڑھا کر میرے قریب آ گئی اور خوف کے لہجے میں بولی، کتنا ڈینجرس اور ہاریبل علاقہ ہے، جیسے بھوتوں اور چڑیلوں کا نگر ہو۔
اگرچہ میں خود ایک عجیب سی وحشت محسوس کر رہا تھا، مگر اندرا کا دھیان کسی اور طرف موڑنے اور حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا، ہمیں خطرہ بھوتوں اور چڑیلوں سے نہیں، زرد وحشیوں سے ہے۔ وحشی بھی بھوتوں سے ڈرتے ہوں گے، شاید وہ خود بھی بھوت ہوں۔ اندرا نے محسوس کیا میں بات کسی دوسری طرف لے جا رہا ہوں۔ ہرنام سنگھ سے پوچھنے لگی، ہرنام سنگھ، کیا تم بھوتوں اور چڑیلوں کو مانتے ہو؟ اس نے پلٹ کر جواب دیا، سرکار، آپا نے آج تک کسی بھوت اور چڑیل کے درشن نہیں کیتے، پر سنیا ہے کہ چھلاوا ہوتا ہے۔ اب سوال میں نے کیا، کبھی چھلاوا دیکھا ہے تم نے؟ دیکھیا تو نہیں صاحب جی، پر وڈے وڈیرے ایہو کہتے ہیں کہ چھلاوا ہوتا ہے اور بڑے روپ بدلتا ہے۔ کدی وہ بکری کا بچہ بن کر آدمی کے آگے آگے چل پڑتا ہے، کدیں بلی یا کتا بن جاتا ہے، اور کدیں آدمی کا روپ بٹا لیتا ہے۔ بودھی جو ہماری باتیں سن رہا تھا اچانک پلٹا اور اشاروں سے بتانے لگا کہ 15 برس پہلے جب وہ صاحب کی پارٹی کے ساتھ اس علاقے سے گزرا تھا، تب بھی سب لوگ خوف محسوس کرتے تھے، اور مسز اسٹیلا سونیا تو اپنے سینے پر بار بار کراس کا نشان بناتی اور کہتی تھیں، یہ بھوتوں اور بدروحوں کا علاقہ ہے۔ کیا کسی بھوت اور بدروح نے ان کا راستہ روکا تھا؟ میرے سوال پر بودھی نے انکار میں سر ہلایا تو میں نے کہا، جب ایسی کوئی مخلوق ہوتی ہی نہیں تو راستہ کون روکتا؟ یہ بھوت پریت، چڑیلیں، بدروہیں، آنکھ کی بتیاں، چھلاوے صرف ان پڑھ جاہلوں کو نظر آتے ہیں۔ آج تک کسی پڑھے لکھے اور صحیح دماغ آدمی نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ میری آواز اونچی تھی تاکہ سب لوگ جو پیچھے آ رہے تھے سن لیں اور دہشت انگیز خاموشی کا خوف دور ہو جو چپ کے دلوں کو ڈسے جا رہا تھا۔ ناگہاں بودھی چلتے چلتے ایک جھٹکے سے رکا اور ہاتھ سے دور ایک کبڑے درخت کی طرف اشارہ کیا جس کے ارد گرد 2 شاخیں، شاخیں تھوہروں کا ایک جھرمٹ سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے درخت کے پیچھے کو پراسرار حرکت دیکھی تھی۔ ہم بھی رک گئے۔ مجھے یوں لگا کوئی درخت کے پیچھے چھپ کر ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہرنام سنگھ نے، جس کی نظر چیتے اور بلی کی طرح تیز ہے، اپنی رائفل سیدھی کر لی۔ شاید اسے بھی کچھ نظر آ گیا تھا۔ سرگوشیانہ لہجے میں بولا، سہنو کوئی دیکھ رہا ہے۔ میرا قیاس تھا کوئی درندہ ہوگا۔ میں نے بھی 375 میگنم سنبھال لی۔ اسی لمحے بودھی کی شارٹ گن کا دھماکہ ہوا، تھوہر لرز گئے، کوئی شے اچھل کر پرے گری، اور ساتھ ہی ایک دردناک کرراہ سنائی دی جو انسانی تھی نہ حیوانی، بلکہ غیر عرضی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور ہرنام سنگھ اور بودھی کے ساتھ اس کبڑے درخت کی طرف یہ دیکھنے کے لیے بھاگا کہ کون ہلاک ہوا ہے۔ اس جگہ ایک کٹی پھٹی اونچی چٹان کا سایہ پڑ رہا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی پھینکی تو اس روشنی میں یہ دیکھ کر ہم تینوں تنبہ خود رہ گئے کہ تھوہروں کے درمیان ہڈیوں کے ایک انسانی پنجر کے سوا اور کچھ نہ تھا، جس کی کھوپڑی گولی کی ضرب سے اچھل کر دور جا پڑی اور کئی ٹکڑوں میں بکھر گئی تھی۔ اس المناک منظر نے ہمیں خوفزدہ کر دیا کہ بودھی نے ایک بوسیدہ انسانی ڈھانچے پر گولی چلائی جو کئی سال پرانا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس معاملے نے مزید حیرت میں ڈال دیا کہ ایک بوسیدہ ڈھانچے پر ہمیں نقل و حرکت کا گمان کیوں کر ہوا، اور وہ غیر عرضی کراہ کیسی تھی جو فائر کے بعد سنائی دی تھی۔ ہرنام سنگھ گھبرا کے بولا، صاحب جی، پھر وہ ہوگا کس کا تھا؟ ہڈیوں کا پنجر تو ہو کے نہیں بھر سکتا۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ ایک دردناک کراہ میں نے بھی سنی تھی اور ابھی تک یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ہیولا سا کیا تھا جس کی حرکت ہم تینوں نے دیکھی، اور ہڈیوں کے ایک پنجرے سے کراہ کس طرح نکلی۔ ہرنام سنگھ خود ہی کہنے لگا، ہو سکتا ہے جدوں گولی سے پنجرے کی کھوپڑی اڑ گئی تو ایس پنجرے کی آتما نے ہوکا بھریا ہو۔ میں نے سنیا ہے آدمی کا جسم مر جاندہ ہے پر آتما نہیں مردی۔ اس بات نے مجھے چونکا دیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روح صرف جسم میں زندہ رہتی ہے، حالانکہ روح جسم کے اندر رہے یا باہر کبھی نہیں مرتی۔ روح کے بارے میں صدیوں قبل بلکہ ہزاروں برس پہلے بھی لوگ پوچھتے رہے کہ وہ کیا ہے، اور جب جسم سے نکلتی ہے تو کہاں چلی جاتی ہے۔ روح کو امر ربی قرار دیا گیا جو خدا کے حکم سے کسی دوسری اور اندیکھی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے، مگر کسی روح کا جسم سے نکل جانے کے بعد اس فانی دنیا میں لوٹ آنا اور اپنی ہڈیوں کے ڈھانچے یا مقام اجل کے آس پاس منڈلانا نہ صرف میرے مسلمات کے خلاف بلکہ عقل و فکر سے بھی بعید تھا۔ ضرور اس دردناک سی کراہ کا معمہ کچھ اور ہی تھا جسے ہم سمجھ نہیں رہے تھے۔ پرنسس اندرا، پروفیسر اسلم اور پرنسس کے دونوں باڈی گارڈز بھی اس کبڑے درخت اور تھوہروں کے پاس پہنچ گئے جہاں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا تھا۔ پروفیسر نے اس معاملے کو کسی اور ہی طرح حل کیا۔ انہوں نے بتایا کہ گولی کی ضرب سے صرف کھوپڑی پاش نہیں ہوئی
بلکہ پورا ڈھانچہ درہم برہم ہو گیا اور ہڈیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ ہڈیوں کے اس ٹکراؤ سے جو آواز پیدا ہوئی وہ ایک دردناک سی کرراہ یا مدھم سی چیخ میں ڈھل گئی جسے ہم نے سنا۔ انہوں نے ایک اور عجیب انکشاف کیا کہ اس علاقے میں پہاڑی ٹیلوں اور کٹی پٹی چٹانوں کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ مکمل خاموشی اور تنہائی کی وجہ سے آواز میں گونج پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ بودی کی شارٹ گن کی گونج اتنی زبردست تھی کہ اس پر 375 میگنم کے دھماکے کا شبہ ہوا تھا۔ شاید پروفیسر کا استدلال درست ہی تھا، جس کے مطابق ہڈیوں کی آواز کو ہم ایک دردناک کرراہ یا چینخ سمجھ بیٹھے۔ ممکن ہے اس میں نفسیاتی خوف کا بھی اثر ہو جو ان راستوں پر ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اچانک ہرنام سنگھ نے ہمیں ایک بار پھر چونکا دیا۔ صاحب جی، یہ ڈھانچہ کسی پردیسی کا لگتا ہے جس کو وحشیوں نے مار کے یہاں سٹ دیتا۔ جس وقت گولی چلی اور آپا نے ایک ہوگا سنیا تو انج لگا جیویں اس ڈھانچے نے فریاد کیتی ہو، اور فریاد کیتی کہ میری ہڈیوں کو دفن کرتے جانا۔ مجھے ہرنام سنگھ کا یہ خیال بہت پسند آیا۔ بہرحال وہ ایک انسان کا ڈھانچہ تھا اور انسانیت کے ناطے ہمارا فرض تھا کہ اسے عزت و احترام کے ساتھ مٹی میں دبا دیں تاکہ انسانی ہڈیاں مزید خوار نہ ہوں اور انہیں دھرتی کے پیٹ میں تھوڑی سی جگہ مل جائے۔ ہرنام سنگھ کی بات کو سبھی نے سراہا۔ چنانچہ اسی کبڑے درخت کے پاس ایک قبر کھود دی گئی اور انسانی پنجر کو اس کی کھوپڑی کے تمام ٹکڑوں اور ریزوں سمیت دفن کر دیا۔ جب ہم وہ پنجر دفن کر رہے تھے، ناگہاں مجھے یاد آیا کہ 15 برس قبل ابو نے بھی غاروں کے شہر میں سر ہنری اور ان کے ساتھیوں کے پنجر دفن کیے تھے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میرے ذہن میں یادوں کے تابوت ایک ایک کر کے کھلتے اور بند ہوتے چلے گئے۔ اس نئی مماثلت نے جسم میں نئی سنسنی دوڑا دی اور یوں محسوس ہوا جیسے خون کی بجائے میرے جسم سے پرانی یادداشتیں گزر رہی ہوں۔ ہر شخص کے پیدا ہونے کی ایک جگہ اور مرنے کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ وہ شخص جس کی قبر اس پرحال مقام پر بنا دی گئی نہ جانے کس مذہب سے، کس ملک سے تعلق رکھتا اور اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا، لیکن اسے وہیں مرنا اور وہیں دفن ہونا تھا۔ اسے دفن کر کے پلٹ رہے تھے تو میں نے سسکی کے لہجے میں ایک لفظ سنا، شکریہ، اور چونک سا گیا۔ اب ڈھانچہ اپنی قبر سے بول رہا تھا یا یہ آواز میرے اپنے ہی ذہن کے کسی گوشے سے نکلی تھی؟ میں نے تیزی سے اس جانب حرکت کی جہاں ڈوبا میرے اور پرنسس کے گھوڑے کی لگامیں تھامے کھڑا تھا۔ میرے پیچھے پیچھے سب لوگ پلٹ آئے اور پارٹی پھر آگے بڑھی۔ میں ایک بار پھر اعتراف کرتا ہوں کہ جوں جوں ہم آگے بڑھے، ماحول کی وحشت و سنگینی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ دھرتی اور اس دھرتی کا آسمان اجنبی سا لگ رہا تھا، مگر بات صرف فضا کی اجنبیت پر ختم نہیں ہو جاتی۔ ایک نامعلوم سا خوف، ایک انجانا سا ہال جس کا کوئی نام نہ تھا، جس کے کوئی معنی نہ تھے، ہمارے رگوں پہ میں سرایت کرنے لگا، اور پارٹی کا ہر فرد اس دہشت انگیز ماحول میں غالباً یہی سوچ رہا تھا کہ جانے اس سفر کا انجام کیا ہوگا۔ اور یہ سوچ ایک طبعی تقاضے کا عمل تھا، کیونکہ جب آدمی میدان مقابلہ کے قریب پہنچ جاتا ہے جہاں دو حریفوں میں سے ایک کو بہرحال مرنا ہو تو انجام کا دھڑکا بھی بڑھ جاتا ہے۔ میں اپنے قارئین کو بتا آیا ہوں کہ شکاری جب جنگل میں داخل ہوتا ہے اپنی نصف زندگی پیچھے چھوڑ جاتا اور صرف نصف زندگی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ ہم ایک ایسے درندے کا شکار کھیلنے آئے تھے جو ہاتھی سے 5 گنا بڑا اور انتہائی خطرناک تھا، کیونکہ گولی اس کے جسم پر اثر نہیں کرتی تھی۔ اس لیے ہماری زندگیوں کو جنگل کے خطروں سے کئی گنا بڑے خطرے لاحق تھے۔ ہم ان خطروں سے ہراساں نہیں تھے، کیونکہ جو کچھ ہمیں پیش آنے والا تھا اس کے لیے تیار ہو کر نکلے تھے، اور ہر شخص جانتا تھا سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ خوف، وہ ہال، وہ ہراس جو ان ویران راستوں پر ہمارے ساتھ ساتھ حرکت کر رہا تھا، غالباً اس انجام کی پہلی لہر تھی جس سے ہم 2-4 ہونے والے تھے۔ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے میں وحشیوں کے غار نشین پیشوا کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا، جو اس وقت 100 سال سے اوپر کا ہو چکا تھا۔ 15 برس پہلے جب دگل کو تموچا کے ساتھ بلاس کی اجازت حاصل کرنے کے لیے غار والے کے سامنے پیش کیا گیا، اس کی عمر 90 برس کے لگ بھگ تھی۔ اب وہ 1 صدی کی لکیر عبور کر چکا اور غار میں بیٹھا ہماری تصویریں اور پرچھائیاں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اس کا ہمیں دیکھ لینا یا ہمارے سفر کی دھندلی سی شکل معلوم کر لینا بھی اچھا نہیں تھا۔ اسی اندیشے نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور اداس چاندنی رات میں یہی اندیشہ میرے ساتھ چل رہا تھا۔ اس رات ہمیں تیز چلنا اور زیادہ سے زیادہ مسافت طے کرنا تھی تاکہ صبح تک وحشیوں کی بستی کے جس قدر قریب پہنچ سکتے ہیں پہنچ جائیں۔ آنے والے کسی برے وقت سے صرف وہی تدبیر بچا سکتی تھی جس کے مطابق ہمیں غار والے کی آنکھ سے چھپ کے رہنا اور ناگہاں بستی میں داخل ہونا تھا۔
اندیشوں اور خطروں میں لپٹی رات بھی اپنی گردش کی منزلیں طے کر رہی تھی۔ تیسرے پہر جب چاند غروب ہوا، ہم اس چٹان سے کوئی 2-2.5 میل دور تھے جو وحشیوں کے علاقے میں کسی اونٹ یا زرافے کی طرح لمبی گردن اٹھائے آسمان کے سینے میں جھانک رہی تھی۔ ڈوبتے چاند کی زرد روشنی میں اس چاند کو دیکھ کر پتا چلا کہ نقشے کے مطابق ہم نے ٹھیک سفر کیا اور وحشیوں کے علاقے میں پہنچ گئے ہیں۔ اسی نیرنگے زمانہ چٹان سے تموچا کی مملکت شروع ہوتی تھی۔ مغرب کی جانب ایک ویران پٹی کوئی 1.5 میل تک چلی گئی تھی، جس کے پرے ریگستان کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ دگل اور کریاپا نے ریگستان کے حاشیے پر کسی بن مانس کا سایہ دیکھا اور اپنا رخ بدل دیا تھا۔ مغربی صحرا اور زرافے کی مانند لمبی گردن والی چٹان کے درمیان قطع ارضی ویران دہشت کا منظر پیش کرتا تھا، اور اسی دہشت میں چھدری جھاڑیوں کے بیچ پانی کا ایک چشمہ مشرق سے مغرب کی طرف بہہ رہا تھا۔ دوگل اور کریاپا اسی چشمے پر وحشیوں کے پھندے میں پھنس گئے تھے۔ صبح صادق طلوع ہو رہی تھی جب اس چشمے کو عبور کر کے ہم زرافے کی گردن جیسی لمبی چٹان کی طرف ہو لیے۔ اس کے شمال مشرق میں سرسبز پہاڑوں کا سلسلہ حد نظر تک بتدریج بلند ہوتا چلا گیا تھا، مگر اس سلسلے سے ادھر کٹے پھٹے ٹیلوں، ننگی چٹانوں، خشک لمبوتری چوٹیوں اور ان کے درمیان سنگلاخ زمین میں گڑھوں اور کھڈوں نے ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ سورج کی روشنی پھیلنے سے پہلے ہمیں کسی محفوظ جگہ پڑاؤ ڈالنا اور دن بھر وہیں آرام کرنا تھا۔ میرا خیال تھا شاید ان کٹے پھٹے بنجر ٹیلوں کے درمیان ہمیں کوئی پناہ گاہ مل جائے۔ وہ ٹیلے لمبی گردن والی چٹان سے مشرق کی جانب صرف 2-2.5 فرلانگ کے فاصلے پر تھے۔ ہم ان کی اوٹ میں کہیں نہ کہیں پڑاؤ ڈال سکتے تھے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس علاقے میں ہم پہنچ گئے وہاں معروف اصطلاح میں راستے بھی تھے اور پگڈنڈیاں بھی، اور ضروری تھا کہ ہم ان پر اپنے قدموں کے نشانات نہ چھوڑیں۔ زرافہ نما چٹان اس راستے پر واقع تھی جو تموچا کی بستی کو جاتا تھا۔ جب ہم اس راستے کو چھوڑ کر کٹے پھٹے بنجر ٹیلوں کی طرف بڑھے تو اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ کوئی نشان نہ رہے جس سے ہماری نشاندہی ہو سکے۔ نشانات مٹانے کا کام ہمارے پیچھے پیچھے صوبیدار خداداد خان کی نگرانی میں 2 کوکی انجام دیتے آ رہے تھے۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ لمبوتری چٹان سے گزر کر ہم ننگی چٹانوں اور کٹے پھٹے ٹیلوں کے حلقے میں پہنچ گئے۔ وہاں زمین پر چھوٹے چھوٹے گڑھے بے شمار تھے، مگر ذرا آگے بڑھے تو لمبوتری چوٹیوں والے ٹیلوں کے درمیان ایک گہری طویل کھائی نظر آئی جو کم از کم 15-16 فٹ گہری، 12-13 فٹ چوڑی، قریباً 1 فرلانگ لمبی اور مشرقی جانب بتدریج تنگ ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کی دونوں دیواروں میں چند کھڈ بھی اپنے چوڑے دہانے کھولے دکھائی دیے۔ وہ ایک بہترین قدرتی کمین گاہ تھی جس میں ہم ایک دن آسانی کے ساتھ چھپ کر گزار سکتے تھے۔ پرنسس اندرا اور صوبیدار نے اس جگہ کا دفاعی نقطہ نظر سے جائزہ لیا اور پڑاؤ ڈال دینے کا مشورہ دیا۔ کھائی میں داخل ہونے کا راستہ مشرقی سمت سے تھا، جہاں وہ بتدریج تنگ ہوتی صرف 5-6 فٹ چوڑی رہ گئی تھی اور ڈھلان کسی شکل اختیار کر گئی تھی۔ کوکیوں نے خچروں اور گھوڑوں کو کھائی میں ہانک دیا۔ ٹھیک اسی لمحے مشرقی افق پر سورج کا سرخ گولا ابھرا اور بودی، دگل، کریاپا ایک ٹیلے کے حاشیے پر کھڑے ہو کر مجھے شمال کے رخ اونچے نیچے ٹیلوں اور پہاڑیوں سے پرے بہت دور عمودی چٹانوں کا وہ حصار دکھانے لگے جو وحشیوں کا بندی گھر کہلاتا تھا۔ وہ عمودی چٹانیں قریباً 8-9 میل دور تھیں اور اتنی دور سے بس ان کا ایک مدھم سا ہیولا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ پھر بھی انہیں دیکھ کر میرے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ عمودی چٹانوں کا وہ حصار ان بھولے بھٹکے بدنصیب مسافروں کے لیے بندی گھر کا کام دیتا تھا جنہیں لومبارو کی بھیٹ دینے سے پہلے کچھ عرصے کے لیے وہاں قید کر دیا جاتا تھا۔ وہ چٹانیں تموچا کی بستی میں واقع تھیں اور تموچا سے ملاقات کے لیے اب ہمیں 8-9 میل کا سفر کرنا تھا۔ میں نے دوربین سے شمال کی طرف جانے والے راستے پر نظر دوڑائی جو 1-1.5 میل کے بعد پہاڑی ٹیلوں میں گم ہو جاتا تھا، مگر ادھر کسی انسان کا سایہ بھی دکھائی نہ دے سکا۔ بودی، دگل اور کریاپا کے ہمراہ میں کھائی میں داخل ہوا تو صوبیدار ان تینوں کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ یہاں سے ان تینوں کو ہرنام سنگھ کے ساتھ پہرا دینا تھا۔ ان کے ساتھ 2 کوکی بھی شامل کیے گئے اور 6 آدمیوں کو 2 پارٹیوں میں تقسیم کر کے ان کی ڈیوٹی کے اوقات مقرر کر دیے گئے۔ کھائی میں سامان کے پشتارے نہیں کھولے گئے۔ میرے اور پرنسس اندرا کے لیے ایک کھڈ صاف کر کے گھاس پھوس کی چٹائی پر دری بچھا دی گئی۔ 2 اور کھڈ بھی استعمال کے قابل تھے، ایک میں پروفیسر اور ان کے ساتھیوں نے، دوسرے میں کپالا سردارنی اور گھومبی سردار نے ڈیرا جمایا۔ ہم رات بھر کے تھکے ماندے تھے، کھانا کھاتے ہی سو گئے، البتہ ہمارے محافظ جاگ رہے تھے۔ پروگرام کے مطابق ہمیں دن کو سونا اور رات کو سفر کرنا تھا تاکہ وحشیوں کو بے خبری میں جا لیں۔ وہ ہمارے آرام کا آخری دن تھا
جس میں ہم مسلسل سفر سے تھکے ہوئے جسموں کی کسلمندی دور اور جسمانی توانائی بحال کر سکتے تھے۔ اس لیے سب لوگوں کو مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا، کیونکہ اس دن کی جو رات شروع ہونے والی تھی اس کے بعد ہمیں آرام کا کوئی موقع نہ مل سکتا۔ بستر پر لیٹتے ہی میرے ذہن میں خیالات کا ایک ہجوم امڈ آیا تھا کہ تقدیر کی لہر مجھے موت کی وادی کے بہت قریب لے آئی ہے، اور اب میں ان لوگوں سے نبرد آزما ہونے والا ہوں جن سے انتقام لینا میرا مقصد حیات قرار پا چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا وقت نے میرے لیے اپنی مٹھی میں کیا چھپا رکھا ہے، جیت یا ہار، زندگی یا موت۔ اس مقابلے میں تیسری کوئی صورت نہیں تھی۔ مجھے اور میرے ساتھیوں یا لومبارو کے پجاریوں میں سے ایک فریق کو بہرحال مرنا تھا، اور جس طرح میدان جنگ میں اترنے سے پہلے سپاہی ہر خوف، ہر اندیشے، ہر خطرے کو بھول جاتا اور صرف اپنے دشمن کو یاد رکھتا ہے، اسی طرح میرا دیس، میرا گھر، میرے گزرے ہوئے ایام، میرے رشتے ناتے سب پیچھے رہ گئے تھے، اور صرف ان بے رحم زرد وحشیوں کا تصور میرے احساس کو کچوکے دے رہا تھا جو بھولے بھٹکے مسافروں کو گرفتار کر کے انتہائی درندگی کے ساتھ انہیں خونخوار دیوتا کی نظر کر دیتے تھے۔ مجھے بھی لومبارو اور اس کے پجاریوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا اور اپنے ابو، کلارا آنٹی اور ایسے انگنت انسانوں کے خون کا انتقام لینا تھا جو آدم خور درندے کا لقمہ بن چکے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس علاقے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی وہ سارا اضطراب اور اپنے انجام کا خوف جاتا رہا جو گزری منزلوں میں اکثر مجھے پریشان کر دیا کرتا تھا، کیونکہ سفر کے دوران ابو اور کلارا آنٹی سے ملتے جلتے واقعات کا سلسلہ بڑا عجیب تھا، اور پراسرار قدرت اپنی زبان سے اشارے کرتی چلی آ رہی تھی کہ ہم بھی اسی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں جن سے وہ دو چار ہوئے تھے۔ لیکن اب نہ اپنے انجام کا خوف تھا، نہ موت کا ڈر، صرف انتقام یاد تھا، اس کا نتیجہ خواہ کچھ بھی ہوتا۔ یہی سوچتا سوچتا میں سو گیا، اور سوئے سوئے کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پر نکل آئے ہیں اور میں فضا میں اڑتا پربتوں، وادیوں، گھاٹیوں، دریاؤں، صحراؤں، جنگلوں کو عبور کر رہا ہوں۔ پرنسس اندرا میرے ساتھ ہے اور اس کے شانوں پر بھی دو بڑے بڑے پر ہیں۔ ہم اڑتے اڑتے ایک حسین دیس میں آتے اور ایک پر رونق شہر میں اترتے ہیں تو ہمارے پر غائب ہوتے ہیں، مگر یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی حد نہیں رہتی کہ ہم جس شہر میں اترے ہیں وہ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے، اور لوگوں کا ایک بڑا ہجوم ہماری حویلی کے سامنے جمع ہے۔ ہم دونوں حیران ہوتے ہیں کہ نہ جانے اتنے لوگ کیوں جمع ہیں۔ ابھی میں کسی سے پوچھنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوں کہ اچانک حویلی سے ایک جنازہ نکلتا ہے جسے میاں بادشاہ، نانا نواب اور میرے دونوں ماموں نے کاندھا دے رکھا ہے۔ اچانک انکشاف ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی جنازہ ہے جسے میرے بزرگوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ وہ میری المناک موت پر روئے جا رہے ہیں، چہرے آنسوؤں سے تر ہو چکے، اور چاروں اس طرح نوحہ کنا ہیں جیسے ان کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ جو ہی جنازہ حویلی سے باہر آتا ہے ایک بڑا ماتم ہوتا ہے۔ لوگ راجپوت کھوکھر گھرانے کے آخری فرزند کو اس طرح حویلی سے رخصت ہوتے دیکھ کر چیختے اور میاں بادشاہ کے بے قرار غم میں شریک ہوتے ہیں۔ میں اپنے جنازے کو دیکھ کر لرز اٹھا اور سوچتا ہوں کہ یہ تو بہت برا ہوا، میرے مرنے کے ساتھ ہی کھوکھر گھرانے کا درخت اپنی آخری شاخ سے بھی محروم ہو گیا، اور میاں بادشاہ کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ میرا سانحہ ابو کے سانحے سے زیادہ المناک اور جگر خراش ہے۔ ابو کے بعد اس گھرانے کا سلسلہ میرے نام سے چل سکتا تھا، مگر اب یہ خاندان میرے نام پر ختم ہو گیا ہے، اور یہ دکھ سب کے دلوں کو گھائل کیے دے رہا تھا۔ مجھے چاہیے تھا ایک بھیانک سفر پر روانہ ہونے سے پہلے میں سوچ لیتا کہ اس خاندان کی بہاریں میرے ہی دم سے ہیں جس پر موت نے اپنا سایہ ڈال رکھا ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ایک پورا خاندان صفائے ہستی سے نابود ہو جائے گا۔ ایسا تھا یہ غم کہ میرا دل موم کی طرح پگھل گیا اور آنسو کسی سوتے کی مانند پھوٹ نکلے۔ میاں بادشاہ کو پیش آنے والے عظیم صدمے نے مجھے نڈھال کر دیا، اور میں محسوس کرنے لگا کہ اس عظیم صدمے کے بوجھ سے میری کمر نوجوانی ہی میں خم ہو گئی ہے۔ میاں بادشاہ کے دکھ کا جنگل بے برگو بار تھا جس کی کوئی شاخ اب ہری نہ ہو سکتی تھی۔ اس دکھ میں میری آنکھیں، میرا دل، میرا جسم سب رو رہے تھے کہ ان کی ایک نسل اگر گھر سے، وطن سے ہزاروں میل دور میاں بادشاہ کو ان کے حصے کے غم دے کر رخصت ہو گئی تو دوسری نسل نے بھی رہے سہے دکھ ان کی جھولی میں ڈال دیے، اور اب ان کی ساری امیدیں کانچ کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر پیروں تلے بکھر گئی ہیں جن سے ان کے پیر لہو لہان ہو رہے ہیں۔ میں اپنے دادا میاں کے گہرے دکھ سے یوں تڑپ رہا تھا جیسے میدان جنگ میں سپاہی کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں، اور اسی حالت میں خود بھی ماتم کرتا ہوا ماتم کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ اس اثنا میں جب میرے جنازے میں شریک ہونے والے لوگ باری باری جنازے کو کندھا دے رہے تھے، اور نانا نواب اور میرے دونوں ماموں شہباز بخت اور فیروز بخت روتے اور آنسو بہاتے جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے،
کئی لوگوں نے، جن میں بعض میرے دوست بھی تھے، یہ کوشش بھی کی کہ میاں بادشاہ کو بھی میرا بوجھ اٹھانے سے فارغ کر دیں اور ان کی جگہ خود میرے جنازے کو کندھا دیں، مگر میاں بادشاہ نے جواب دیا، میرے پوتے نے اپنی زندگی میں مجھے کوئی بوجھ اٹھانے نہیں دیا، مگر اب وہ اپنا سارا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال کر رخصت ہو گیا ہے، تو اس کا بوجھ مجھی کو اٹھانا ہے۔ اس طرح انہوں نے جنازے کا ایک پایا خود اٹھائے رکھا اور کسی دوسرے کو اس بوجھ میں شریک نہ کیا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرے کلیجے پر چھریاں سی چل گئیں اور جی میں آئی کہ میں خود آگے بڑھ کر انہیں تسلی دوں، ان کا دکھ بانٹ لوں، لیکن ان کے سامنے جانے کی جرت نہ ہوئی۔ مجھے خیال آتا ہے جب دادا میاں کا یہ حال ہے تو امی، اماں بھی، سریا، نگار امی اور روشنارہ ادا کی کیا حالت ہوگی؟ معلوم نہیں ان کا سکتہ ٹوٹا ہے یا نہیں، انہیں ہوش آیا ہے کہ نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر گزرنے والے سانحہ مرگ کی خبر سنتے ہی یا تو انہیں سکتہ ہو گیا تھا یا وہ مارے صدمے کے غش کھا کے گر پڑی تھیں۔ ناگہاں میں ایک بار پھر پرنسس اندرا کو دیکھتا ہوں کہ اس نے اپنی کلائیوں کی چوڑیاں توڑ ڈالی ہیں اور میرے ماتم میں اپنے بکھرے بالوں کو نوچ رہی ہے۔ میں اس کے قریب جاتا اور سمجھاتا ہوں کہ تمہیں تو میرے گھر والوں کو حوصلہ دینا تھا، ان کے دکھ بانٹنا تھے، کیونکہ میری موت دنیا کی سب سے بڑی مصیبت بن کر ان پر نازل ہوئی ہے، مگر تم خود غم سے نڈھال ہو رہی ہو۔ اس پر اندرا کی چیخ بلند ہوتی ہے اور میں اس کی ماتمی آواز سنتا ہوں، تمہاری موت کی بڑی بپتا مجھ پر آ پڑی ہے کیونکہ میں ودوا ہو گئی ہوں۔ پھر وہ کھڑی ہوتی اور بتاتی ہے، میں تمہارے جنازے کے ساتھ ہی دفن ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر بال بکھرائے میرے جنازے کے پیچھے بھاگتی ہے جو بہت دور نکل گیا ہے۔ میں اسے روکنے کے لیے پیچھے بھاگتا اور اس کا راستہ کاٹتا ہوں۔ وہ ٹھوکر کھا کر گرتی ہے۔ میرا دل دھڑکنے اور سانس رکنے لگتا ہے۔ اسی حالت میں ایک نرم گرم ہاتھ مجھے اپنی پیشانی پر حرکت کرتا محسوس ہوتا ہے، ساتھ ہی آنکھ کھل جاتی اور نظر پرنسس اندرا پر پڑتی ہے جو قریب بیٹھی ہولے ہولے میرا ماتھا سہلا رہی تھی۔ میں لاہور سے ہزاروں میل دور ایک کھڈ میں دری پر لیٹا تھا اور باہر کھائی کی دیواروں پر دن کی روشنی فرار ہو رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو اندرا نے پوچھا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کیا ہوا تھا میری طبیعت کو؟ مگر مجھے اپنی آواز کھوکھلی اور اجنبی محسوس ہوئی، کیونکہ دن کو سوئے سوئے جو بھیانک خواب دیکھا اس نے مجھے کچھ بدحواس کر دیا تھا۔ میں نے اپنا جنازہ دیکھا اور جنازے پر اپنے بزرگوں کو روتے اور آنسو بہاتے دیکھا اور میاں بادشاہ کے شجرے کی آخری شاخ کٹتے دیکھی اور پرنسس اندرا کو اپنی چوڑیاں توڑتے اور بیوگی کا ماتم کرتے دیکھا تھا، اور جو کچھ دیکھا وہ اس قدر ہولناک تھا کہ اسے دہرانے کا حوصلہ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ اندرا نے میرے چہرے پر فکر و پریشانی کی تحریر پڑھی اور بتانے لگی، میرا خیال ہے تم کو سپنا دیکھ رہے اور سپنے میں بڑے بے قل ہو رہے تھے۔ ہاں، سپنا ہی دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے سپنا اچھا نہیں تھا، ورنہ تم اتنے بے قل نہ ہوتے۔ اسے کیا بتاتا کہ سپنا کیسا تھا اور میں نے اپنے جنازے کا کتنا المناک منظر دیکھا۔ یقیناً نیند میں اس نے میری بے چینی محسوس کر لی تھی جب ہی میرے پاس آ بیٹھی اور میری پیشانی پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ اگرچہ خواب کی دہشت سے میرے حواس منتشر تھے، مگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اسے ٹالنے کے لیے کہا، دن کو نظر آنے والا سپنا خواب پریشان کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، مگر جس سپنے میں آدمی ڈر جائے، خواہ دن کو دیکھا جائے یا رات کو، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے۔ سپنے میں تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ضرور تم نے کوئی ڈراؤنا سپنا دیکھا ہے۔ چاہتی تھی میں اسے اپنا خواب سناؤں، مگر خواب سن کر اس کی کیا حالت ہوتی؟ یہی سوچ کر میں نے فرار کا ایک نیا پہلو نکالا۔ سیانے کہتے ہیں دن کے خواب نہ کسی کو سنائے جاتے ہیں نہ یاد رکھے جاتے ہیں، انہیں بھول جانا چاہیے۔ سنائے کیوں نہیں جاتے؟ سننے والے اور سنانے والے دونوں پر کشٹ آتا ہے۔ بڑے وہمی ہو رہے ہو، فضول اور بیتوکے خواب سنانے سے کیا فائدہ؟ حالانکہ جو خواب میں نے دیکھا اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور تھی، اور مجھ پر اس کا ایسا اثر تھا کہ دل ابھی تک صدمے سے دو چار اور ذہن کے کسی گوشے میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ ابو سے مشابہت اور مماثلت کے ناطے قدرت نے واضح طور پر مجھے اپنے انجام سے آگاہ کر دیا، یا شاید خواب کے ذریعے خبردار کیا تھا کہ معاملے کی صورت پر ایک بار پھر غور کر لوں، کیونکہ ابھی باخیریت واپسی کا امکان تھا، لیکن پڑاؤ سے نکلنے اور وحشیوں کی بستی میں پہنچنے کے بعد واپسی کے سارے راستے غالباً بند ہو جانے والے تھے، اور مجھے جو فیصلہ بھی کرنا تھا وہیں کرنا تھا۔ مگر فیصلہ تو میں لاہور ہی سے کر کے چلا، اور اس کے مطابق بہرحال ہمیں آگے جانا تھا۔ اندرا مجھے غور سے دیکھتی رہی۔ اس نے میرے چہرے کو پڑھ لیا، دل میں جھانک اور شاید خواب کو بھی بھانپ لیا تھا۔ کہنے لگی، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، ہم اپنا مشن پورا کریں گے،
یا موت ہمیں بھی نگل لے گی، لیکن مریں گے تو سب اکٹھے، اور اکٹھے مرنے کا دکھ نہیں ہوتا۔ گویا اس نے مرگ انبوہ جشن وارد کی مثال پیش کی، جس نے مجھے کچھ حوصلہ دیا، مگر میں اس بات پر حیران تھا کہ خواب میں جنازہ تو صرف میرا دکھایا گیا تھا، جبکہ پرنسس اندرا کو میں نے اپنی موت پر چوڑیاں توڑتے اور بال نوچتے دیکھا تھا۔ میں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وحشیوں کے علاقے میں داخل ہوتے ہی اندرا حیرت انگیز طور پر مستعد اور ہوشیار نظر آنے لگی تھی۔ کھائی میں پڑاؤ ڈالنے سے پہلے صوبیدار نے فوجی اعتبار سے اس کا جائزہ لیا تھا، مگر پرنسس نے آس پاس کے ٹیلوں، کٹی پھیٹی چوٹیوں کو بغور دیکھا۔ خطرے کی صورت میں بچاؤ کے سارے پہلوؤں پر نظر ڈالی، تب کہیں جا کر وہاں قیام کرنے کی حامی بھری اور پارٹی کھائی میں داخل ہوئی تھی۔ میرے پروگرام کے مطابق اس علاقے میں ہرنام سنگھ، بودھی، دوگل اور کریاپائی کو باری باری پہرا دینا تھا، مگر ان کے ساتھ 2 کوکی بھی ان طرح کی مرضی سے شامل کیے گئے تھے۔ خطرے کی سرحد میں قدم رکھتے ہی اس کے اندر وہ عورت جاگ اٹھی تھی جس نے رامپور کے جنگل میں چھوٹے ماموں کو میرے جیون کی ضمانت دی اور وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر واپس آئے گی۔ میں نہیں جانتا تھا اس نے میرے جیون کی ضمانت کس بلبوتے پر دی تھی، مگر یوں لگتا تھا اب میں اس کی ضامنی یا نگرانی میں ہوں۔ میں 24 گھنٹوں میں عموماً 6-7 گھنٹے سونے کا عادی ہوں، مگر اس روز ناشتہ کرنے کے بعد صبح 8 بجے سویا تو شام کے 4 بجے جاگا، گویا پورے 8 گھنٹے سویا تھا۔ دوسرے لوگ اپنی نیند پوری کر کے کبھی کے جاگ گئے اور شام کے کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کھائی میں آگ جلانے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی تھی، اس لیے انہیں صرف ڈبوں کی بند خوراک پر گزارا کرنا تھا۔ میں اندرا کے ساتھ اپنی مہم کی باتیں کر رہا اور اس کی انوکھی تجویزیں سن رہا تھا کہ شام کے جھٹپٹے میں دگل اچانک بھاگا بھاگا کھڈ میں داخل ہوا اور بتانے لگا کہ 2 وحشی اتر کی جانب سے زرافے جیسی لمبی گردن والی چٹان کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کے اندازے کے مطابق ابھی وہ 1 میل دور تھے کہ اس کی نظروں میں آ گئے۔ ہرنام سنگھ نے بھی انہیں دیکھ لیا اور دگل کو میری طرف اس لیے دوڑایا کہ انہیں روکنا ہے یا جدھر وہ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ اس خبر نے ہمارے جسموں میں سنسنی دوڑا دی۔ میرا خیال تھا اگر وہ ہمارے پڑاؤ کا رخ نہیں کرتے تو جدھر مرضی ہو نکل جائیں، البتہ تورگا اور اس کے ساتھی کی طرح اگر ہماری جاسوسی کے لیے کھائی کی طرف آئیں تو انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اندرا کہنے لگی وہ ہماری طرف آئیں یا نہ آئیں، انہیں ہر حالت میں گرفتار کرنا ہے۔ بھاگنے کی کوشش کریں تو صرف زخمی کیے جائیں، مگر گولی پھر بھی نہ چلائی جائے۔ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی اور کھڈ سے نکلی تو سردارنی اور گھومبی کو بلا لیا۔ میں نے اپنی 375 کی میگنم اٹھائی تھی، مگر وہ چلتے چلتے بولی امجد ہمیں یہاں فائر نہیں کرنا۔ میں، سردارنی، گھومبی اور دگل اس کے ساتھ ہی کھائی سے باہر آ گئے۔ ایک ٹیلے کی کٹی پھیٹی چوٹی کی اوٹ سے ہرنام سنگھ دور وحشیوں کو آتے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ پہرا دینے والا کوکی ایک دوسری چوٹی سے نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور وحشی زرافہ نما چٹان سے 4-5 فرلانگ دور تھے، مگر اس اثنا میں اندرا نے ان کی گرفتاری کا ایک پلان تیار کر لیا۔ اس کے نزدیک یہ معرکہ سردارنی، گھومبی اور ایک کوکی کو سر کرنا تھا۔ مجھے، دگل، ہرنام سنگھ اور خود اسے وحشیوں کو گھیرنے میں ان کی مدد کرنا تھی۔ اس کا خیال تھا وحشی ہماری جاسوسی کرنے آئے یا کسی دوسرے کام کے لیے نکلے ہیں، اب نہ تو انہیں بستی کی طرف لوٹنا ہے نہ لمبوتری چٹان سے کہیں آگے جانا ہے۔ اس نے وحشیوں کو گرفتار کرنے کی جو ترکیب بتائی اسی کے مطابق ہم لوگ 2 ٹولیوں میں بٹ کر زرافہ نما چٹان کی طرف رینگ گئے اور اس کے آس پاس دبک کر بیٹھ گئے۔ دونوں وحشی بھالے تھامے اسی چٹان کی طرف آ رہے تھے اور شام کے اندھیرے میں ہماری نقل و حرکت نہیں دیکھ سکے تھے، یا انہیں اس علاقے میں ایسی نقل و حرکت کی توقع نہیں تھی۔ جو ہی وہ چٹان کے قریب پہنچے، گھومبی سردار کوکی کے ہمراہ اوٹ سے نکلا اور ناگہاں ان کے راستے میں نمودار ہوا۔ میں اور پرنسس اندرا رائفلوں سمیت گھومبی کے عقب میں ظاہر ہوئے۔ ہم نے دونوں وحشیوں کو چونکتے، ٹھٹکتے اور گھبراتے دیکھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا راستہ اس طرح کاٹا جائے گا۔ اسی لمحے میں سردارنی، دگل اور ہرنام سنگھ کے ساتھ بڑی تیزی سے ان کے عقب میں گئی اور واپسی کا راستہ روک لیا۔ میں نے ان پر ٹارچ کی روشنی پھینکی تو دونوں یوں اچھل گئے جیسے گولی چل گئی ہو۔ ٹارچ کی تیز روشنی میں ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اور اس اچانک کارروائی سے بڑے بدحواس ہو گئے۔ ابھی تک انہیں یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ آگے کی طرح پیچھے سے بھی گھیر لیے گئے ہیں۔ گھبراہٹ میں پیچھے مڑے تو دگل اور ہرنام سنگھ رائفلیں تانے نظر آئے، جن کے درمیان سردارنی بھالا اٹھائے تقدیر کی مانند کھڑی تھی۔ اس منظر کو دیکھتے ہی ان کے جسموں سے آدھی جان نکل گئی اور دگل نے ان کی بولی کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بھالے پھینک دینے کے لیے کہا، یہ بھی بتا دیا
کہ اگر وہ بھاگے تو ان کے جسم گولیوں سے چھلنی کر دیے جائیں گے۔ اس وارننگ کے باوجود ایک وحشی پچھم کے رخ بھاگ اٹھا اور اسی لمحے گھومبی سردار کا اڑتا ہوا بھالا کئی انگل تک اس کی پشت میں اتر گیا۔ وہ اوندھے منہ گرا اور ہرنام سنگھ بجلی جیسی تیزی کے ساتھ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ دوسرا وحشی بدحواس کھڑا تھا، ایک طرف سے سردارنی اور دگل، دوسری جانب سے گھومبی سردار اور اس کا کوکی ساتھی آگے بڑھے۔ فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور مقابلے کی صورت میں موت یقینی تھی۔ یہ دیکھ کر دوسرے وحشی نے، جو 23-24 برس کا نوجوان تھا، اپنا بھالا پھینک دیا۔ اس طرح گولی چلائے اور فائر کا دھماکہ کیے بغیر دونوں وحشی گرفتار ہوئے اور ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے۔ یہ سب کچھ پرنسس اندرا کی ترکیب کا نتیجہ تھا۔ وحشی اس بات پر حیران تھے کہ ہمارے ساتھ 2 مسلح عورتیں بھی ہیں، ہم انہیں گرفتار کر کے پڑاؤ میں لے آئے۔ وہ کھائی میں اتنے سارے آدمیوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں ہمارے کھڈ میں لایا گیا، جہاں رانا صفدر نے زخمی وحشی کی مرہم پٹی کی اور دگل نے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں پوچھ گچھ کا آغاز کیا۔ نوجوان وحشی، جس کا نام کارا تھا، ہمارے ساتھ تعاون کرنے لگا۔ اس نے دگل کے سوالوں کا جواب دیا اور اسے کچھ نئے لفظ بھی بتائے جن سے ایک دوسرے کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو گئی۔ ان دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی یا جو کچھ دگل نے پوچھا اور سمجھا، اسے میں یہاں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ اس گفتگو میں دگل کی حیثیت ایک ترجمان کی تھی۔ اصل بات چیت میرے، پرنسس اندرا اور کارا کے درمیان ہوئی، کیونکہ دگل ہمارے ہی سوال اس کے سامنے دہرانے کی کوشش کرتا تھا۔ کارا نے جو کچھ بتایا وہ یہ تھا: غار والے نے ہماری پرچھائیاں دیکھ لیں اور ملکہ تموچا کو آگاہ کر دیا تھا کہ ایک قافلہ بستی کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے ان ویران ٹیروں کی نشاندہی بھی کی تھی جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا، جس پر تموچا نے تورگا اور سمرائی کو ہماری جاسوسی کے لیے بھیجا۔ تو سمرائی تھا اس دوسرے وحشی کا نام جو تورگا کے ساتھ پچھلے پڑاؤ پر دفن ہوا۔ انہیں رات کے تیسرے پہر بستی میں لوٹ آنا تھا کیونکہ ان کے گھوڑے تیز رفتار تھے اور تموچا کو ہمارے بارے میں اطلاع دینا تھی۔ مگر جب رات بیت گئی اور دن چڑھ آیا اور وہ واپس نہ آئے تو تموچا کو فکر لاحق ہوئی اور غار والے کے پاس گئی کہ ان کی تصویریں اور پرچھائیاں دیکھ کر بتائے وہ دونوں کہاں ہیں اور کیوں واپس نہیں آ سکے۔ لیکن غار والا تورگا اور سمرائی کی پرچھائیاں نہ دیکھ سکا کیونکہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی آنکھ، جس سے وہ دھرتی میں جھانک لیتا اور پرچھائیاں دیکھتا تھا، کمزور ہو گئی اور اس میں سفیدی آ گئی اور جالا پھیل گیا ہے۔ تموچا سمجھتی تھی اگر ہم کسی خاص مقصد کے تحت بستی کی طرف آ رہے ہیں تو کہیں 2-2.5 دن کے بعد بستی کے آس پاس نمودار ہوں گے، کیونکہ اجنبی لوگوں کے لیے وہ راستے بڑے اوگھٹ ہیں اور جب بھی ہم آئیں گے دیکھ لیے جائیں گے۔ تموچا اپنے دشمنوں کو اوجھل نہیں ہونے دیتی۔ ہم سے زیادہ اسے تورگا اور سمرائی کی فکر تھی۔ وہ غار والے پر زور دیتی رہی کہ اپنے اونگھتے ذہن کو بیدار کرے، ان کی پرچھائیاں دیکھے یا پانسا پھینک کر حال معلوم کرے۔ اس نے بار بار پانسا پھینکا مگر پانسا بھی اسے کچھ نہ بتا سکا۔ پھر کہنے لگا، کبھی کبھی میرے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے جیسے دھرتی کے پیٹ میں ہوتا ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ اندھیرا 1 دن 2 دن بلکہ کئی دن رہتا ہے، مگر آج آدھی رات کے بعد میں پھر تورگا اور سمرائی کی پرچھائیاں دیکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ دھرتی پر کہیں بھی ہوئے تو ضرور انہیں دیکھ لوں گا۔ سو غار والا رات کو ان کی پرچھائیاں دیکھے گا، لیکن اس کے ساتھ تموچا نے کارا اور شنگو کو اپنے خبر رسانوں کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ ہماری پارٹی کا سراغ لگائیں اور پتہ کریں کہیں تورگا اور سمرائی ہمارے پھندے میں تو نہیں پھنس گئے۔ وہ دونوں انہی کو ڈھونڈنے اور ہماری پارٹی کا کھوج لگانے نکلے تھے کہ خود گرفتار ہو گئے۔ یہ تھیں وہ معلومات جو کارا سے حاصل ہوئیں۔ دگل کا خیال بالکل درست ثابت ہوا کہ غار نشین نے ہماری تصویریں اور پرچھائیاں دیکھ کر تموچا کو خطرے سے آگاہ کر دیا ہوگا، جب ہی اس نے اپنے خبر رساں ہماری طرف بھیج دیے تھے۔ میں سوچنے لگا، غار نشین تورگا اور سمرائی کی پرچھائیاں نہیں دیکھ سکے گا کیونکہ دونوں زمین کے پیٹ میں اتر چکے ہیں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور بوڑھے کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ البتہ وہ ہماری تصویریں شاید دیکھ لے اور تموچا کو نقل و حرکت سے آگاہ کر دے۔ 15 برس پہلے اس نے ابو اور ان کی پارٹی کی تصویریں بھی دیکھ لی ہوں گی جب ہی وحشیوں نے انہیں اچانک گھیر لیا تھا۔ اچانک خیال آیا شاید غار والا بھولے بھٹکے مسافروں کی تصویریں اور پرچھائیاں ہی دیکھتا رہتا ہے اور وحشی اس کی نشاندہی پر اچانک انہیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس خیال نے مجھے بری طرح چونکا دیا اور سوچا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ غار نشین ہی وہ آدمی ہے جو وحشیوں کی معلومات کا ذریعہ بنتا اور گم کردہ راہ مسافروں کو ان کے بھالوں اور کھانڈوں کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ ہمارے متعلق بھی اسی نے تموچا کو اطلاع دی تھی۔
اب اس کے بارے میں کسی تصدیق کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر بھی جب کارا سے پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ پہلے غار والا سپنے اور تصویریں دیکھتا ہے، پھر تموچا کاروائی کرتی ہے۔ گویا اصل خطرہ غار والے سے تھا۔ تموچا بھی اسی کی آنکھ سے دشمنوں کو دیکھتی اور نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھی۔ کارا سے پوچھا گیا، کیا تموچا نے بستی کے گرد پہرے دار بھی بٹھا رکھے ہیں جو آنے والوں کو دیکھ لیتے ہیں؟ کارا جواب دینے والا تھا کہ اس کے زخمی ساتھی شنگو نے اسے روک دیا۔ فوراً ہی گھومبی سردار کے بھالے کی نوک اس کی شاہرگ سے آ لگی۔ شنگو نے بڑی مشکل سے تھوک نگلا اور اپنا لمبوترا سر اسبات میں ہلایا تو کارا نے سوال کا جواب دیا۔ بستی کے چاروں طرف پہرا دینے کی ضرورت نہیں، اس میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے جو پچھم کی طرف ہے۔ آج کل 2 رکھوالے پچھمی ٹیلوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کوئی پرندہ بھی ان کی نظروں سے بچ کر بستی کے اندر نہیں جا سکتا۔ یہ بات بڑی اہم معلوم ہوئی تھی کہ صرف 2 وحشی پچھمی راستے پر پہرا دیتے ہیں جو بستی میں داخلے کا واحد راستہ ہے، مگر وہاں ایک اور راستہ بھی تھا جس سے دگل اور کریاپا فرار ہوئے تھے۔ کارا نے یا تو جان بوجھ کر اس کا ذکر نہیں کیا یا وہ راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ دگل اور کارا کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ دگل وحشیوں کی بولی سے پہلے کچھ بہتر طور پر سمجھنے اور بولنے بھی لگا، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اپنا مفہوم ذرا اچھی طرح ادا کرنے لگا تھا۔ پھر بھی اس کی ترجمانی ادھوری تھی۔ میں نے ان دونوں کی ادھوری بات چیت کو قارئین کے لیے اپنے لفظوں میں تحریر کیا اور کارا کے بعض الفاظ کو جو دگل کی سمجھ میں بھی نہ آ سکے اپنے قیاس کے معنی پہنا دیے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد ہمارے اپنے درمیان بھی ایک مختصر سی میٹنگ ہوئی۔ پرنسس اندرا کا خیال تھا غار والا رات کو ہماری پرچھائیاں ضرور دیکھ لے گا کیونکہ ہم اس کے بہت قریب آ گئے ہیں۔ ہمارے پاس یہی سمے ہے کہ تیزی سے سفر کریں اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی سپنا یا پرچھائیاں دیکھے ہم بستی میں داخل ہو جائیں۔ جو کچھ اندرا نے کہا میں بھی وہی چاہتا تھا، البتہ مسئلہ بستی میں داخل ہونے کا تھا۔ دگل نے بتایا، ہو سکتا ہے پہاڑی گلی والا راستہ بند کر دیا گیا ہو سکتا ہے کھلا ہو، وہ کوئی عام راستہ نہیں بلکہ خفیہ دروازہ سمجھنا چاہیے جو ایک غار سے نکلتا ہے۔ اگر وہ دروازہ بند بھی کر دیا گیا ہوگا تو کھولا جا سکے گا کیونکہ غار زیادہ چوڑا نہیں۔ دگل کے بقول وہ راستہ ایسا پرپیچ اور مشکل تھا کہ ادھر سے کسی پارٹی کا داخل ہونا ممکن نہ تھا۔ شاید اس لیے کارا نے اس کا ذکر نہیں کیا، مگر وہ راستہ دگل اور کریاپا کا دیکھا ہوا اور ہمیں اسی راستے بستی میں داخل ہونا تھا۔ چنانچہ فوراً اپنا پڑاؤ اٹھا لیا، ساز و سامان خچروں پر لادا اور کھائی سے نکل کر اس راستے پر آ گئے جو زرافہ نما چٹان سے شمال کی جانب تموچا کی بستی کو جاتا تھا۔ کارا اور شنگو ہمیں پڑاؤ اٹھاتے اور رات کو سفر پہ تیار دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کا خیال تھا ہم رات کھائی میں گزاریں گے اور سویرے روانہ ہوں گے، مگر ہمارا منصوبہ کچھ اور تھا۔ آسمان پر چاند روشن تھا اور اس کی روشنی میں ہم اونچے نیچے ٹیلوں کے درمیان اس راستے پر ہو لیے جو شمال کی سمت عمودی چٹانوں کے لانتی حصار یا تموچا کی بستی کو جاتا تھا، مگر چاندنی میں چٹانیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ اب بودی کی بجائے دگل اور کریاپا ہمارے راہبر تھے کیونکہ ہمیں جنوب مغرب کی بجائے جنوب مشرق سے بستی میں داخل ہونا تھا۔ پارٹی میں ہر شخص نے اپنا اسلحہ سنبھال لیا اور فالتو راؤنڈ جیبوں میں بھر لیے تھے۔ کپالا سردارنی، گھومبی سردار، ڈوبا اور 5 کوکیوں کو پارٹی کے عقب میں رکھا گیا جنہیں سامان کی حفاظت کرنا تھی۔ خوراک کے علاوہ سامان میں ضروری اسلحہ بھی تھا، اس لیے صوبیدار اس کی نگرانی کے لیے خود بھی عقب میں تھا۔ کارا اور شنگو بھی عقبی حصے میں رکھے گئے۔ انہیں یہ بات سمجھا دی گئی کہ بستی کے قریب پہنچ کر اگر حلق سے کوئی آواز نکالی اور بستی والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع دینے کی کوشش کی گئی تو انہیں بے درہ گولی مار دی جائے گی۔ شنگو خوفزدہ تھا لیکن کارا کا رویہ ذرا مختلف تھا اور اس نے کچھ نہ کچھ تعاون کیا تھا۔ روانگی سے قبل دگل نے اسے شنگو سے علیحدہ کر کے میرا پیغام دیا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتا رہا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ علیحدگی کی گفتگو میں ایک دلچسپ بات معلوم ہوئی کہ وہ مرنے والے بادشاہ کا بھتیجا ہے جو اپنے بعد تموچا کو قبیلے کی حکمرانی سونپ گیا۔ اس وقت کارا کا باپ بھی مر چکا اور وہ خود 1.5-2 سال کا بچہ تھا۔ زوئی کے بعد موروثی طور پر قبیلے کا بادشاہ اسے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی کم سنی کی وجہ سے بادشاہت تموچا کے پاس چلی گئی اور غار والے پیشوا نے اسے مقدس ملکہ بنا دیا جس کی روح سے قبیلے کے لوگ اس کی پوجا کرتے۔ اسے صرف اجنبی مردوں کے ساتھ بلاس کی اجازت تھی، مگر کارا کو تموچا کا بلاسنا پسند نہیں تھا۔ یہ سب کچھ جان لینے کے بعد میں نے کارا کے ساتھ اپنا رویہ بدل دیا اور اسے اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ وہ تموچا کے خلاف ہماری بازی کا ایک مہرہ ثابت ہو سکتا تھا۔ چاندنی رات میں ہمارا سفر جاری تھا اور تموچا کی بستی تک وہ سفر صرف 8 میل کا تھا۔
ہم نے بڑی تیزی سے نقل و حرکت کی اور رات کے 10:30 بجے اس غار کے دہانے پر پہنچ گئے جو بستی سے قریباً 1 میل ادھر جنوب مشرقی کونے میں واقع تھا۔ اس پہاڑی حلقے تک پہنچنے میں ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جوں آگے بڑھے عمودی چٹانوں کا حصار نمایاں ہوتا چلا گیا۔ بستی کے مغرب اور جنوب میں خشک پہاڑی ٹیلوں اور کٹی پھٹی چٹانوں کا سلسلہ پھیلا تھا، لیکن شمال مشرق سے وہ سرسبز پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھی اور پہاڑیوں کے زاویے ان اونچے پروتوں سے جا ملتے تھے جہاں دیوتاؤں کا تنور یا لومبارو کا مندر تھا۔ موت کی وادی تھی، پراسرار تگائی کا غار تھا۔ جنوب میں شرقاً غرباً 2 میل تک ٹیلوں اور چٹانوں کا جو بے ہنگم سلسلہ دکھائی دے رہا تھا، اس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اندر کوئی بستی بھی ہوگی، مگر ہم جنوب مشرقی سرے پر عین اس غار کے سامنے رکے جو گلی کا دہانہ تھا تو کارا اور شنگو بری طرح چونک گئے۔ پچھمی راستے کے رکھوالے ہمیں دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ کہیں 2 میل پچھم کی طرف تھے، مگر ان دونوں کے چونکنے سے میں سمجھ گیا کہ ہم کسی کو نظر آئے بغیر بستی میں داخل ہو سکتے ہیں، اور داخلے کا دروازہ وہی غار تھا جس کا دہانہ پتھروں سے بند کر دیا گیا تھا۔ ہم نے مٹی گارے سے جڑے پتھروں کو بآسانی اکھاڑ لیا اور پتھر ہٹا دیے تو غار کے کھلے دہانے سے وہ مڑی توڑی گلی نظر آئی جو اس درے میں جا نکلتی تھی جو بستی کی جنوبی پہاڑی میں مشرق سے مغرب کے رخ واقع تھا۔ کارا شنگو نے دیکھا کہ ہم خفیہ راستے کو جانتے ہیں تو ان کے چہروں پر حیرت امڈ آئی۔ اب کارا کا رویہ کچھ اور تبدیل ہو گیا، کیونکہ سمجھ گیا تھا ہم تموچا کو اچانک جا لیں گے اور اسے ایک ایسی حیرت سے دوچار کر دیں گے جس سے پہلے وہ کبھی دوچار نہ ہوئی تھی۔ مگر کارا نے دگل کو ایک نئے خطرے سے آگاہ کیا۔ بوڑھا غار والا تم کو نیند کی رسیوں میں باندھ لے گا اور تمہارے آگ اگلنے والے ہتھیار سو جائیں گے۔